السلام علیکم ناظرین، سینٹ انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے بعد اپوزیشن اتحاد نے اگلی منزل پر نظریں جما لی ہیں۔ اب وہ سینٹ کا چیئرمین بھی اپنا منتخب کرانا چاہتی ہے۔ اپوزیشن اتحاد نے یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے لیے مشترکہ امیدوار نامزد بھی کر دیا۔ اجلاس کی اندرونی کہانی کے مطابق بلاول بھٹو نے تخت لاہور کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے مدد مانگی ہے، جبکہ نون لیگ کے سربراہ نے نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کریں، استعفیٰ دیں اور نئے انتخابات ہوں۔ نون لیگ کو اکثریت بھی ملی تو فیصلے پی ڈی ایم کرے گی۔ دوسری جانب حکومت چاہتی ہے کہ موجودہ چیئرمین صادق سنجرانی ہی اپنے عہدے پر برقرار رہیں۔ اس کے لیے سیاسی حریفوں اور حلیفوں سے رابطے شروع ہو چکے ہیں۔ اپنی حکمت عملی طے کی جا رہی ہے۔ ایک جانب اپوزیشن اتحاد کا اجلاس ہوا، دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے بھی حکومتی ترجمانوں کا اجلاس بلایا۔ وزیر اعظم نے حکومتی ترجمانوں کو اپوزیشن اتحاد کے خلاف مزید فعال ہونے کی ہدایت کی ہے۔ ان سے یہ بیانیہ اجاگر کرنے کا کہا گیا ہے کہ سینٹ انتخابات میں اپوزیشن نے پیسہ چلایا۔ وزیر اعظم نے کہا یوسف رضا گیلانی نے اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ پیسے کے زور پر منتخب شخص سینٹ میں آیا اور اب چیئرمین سینٹ بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ خبروں کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے ابھی سے ہمارے سینیٹرز کو آفرز کی جا رہی ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ سینیٹر کو کیا آفر آئی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے جوڑ توڑ کی سیاست بھی شروع ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو یوسف رضا گیلانی کے لیے حمایت مانگنے چودھری برادران سے ملے۔ پرویز خٹک کی سربراہی میں تحریک انصاف کا وفد عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت سے ملا جا کر، اور اے این پی نے جواب میں کہا کہ وہ پارٹی مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے، جبکہ چودھری برادران سے یوسف رضا گیلانی کی حمایت سے صاف انکار کر دیا۔ پارٹی رہنما طارق بشیر چیمہ نے تو تصدیق کی کہ بلاول بھٹو ووٹ مانگنے آئے تھے، لیکن مونس الہی نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ بلاول بھٹو صرف چودھری شجاعت کی صحت کے بارے میں پوچھنے آئے تھے۔ کھیل اس لیے بھی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے ناظرین کہ بلاول پنجاب میں بزدار حکومت کی تبدیلی کا اشارہ دے چکے ہیں، اور اس کے لیے اپوزیشن اتحاد کو قوف لیگ کی حمایت درکار ہوگی۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب طارق بشیر چیمہ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ پنجاب میں بھی تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے تو قوف لیگ کے رہنما نے واضح جواب دینے سے انکار کر دیا۔ انتخابات میں حفیظ شیخ کی شکست کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیا۔ یہ ووٹ بھی بیان بازی کی زد میں آ چکا ہے، کیونکہ اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے ایجنسیوں کو استعمال کیا گیا، 2 ارکان کو حبس بیجا میں رکھا گیا۔ جس طرح سے اس میں ایجنسیز کو انوالو کیا گیا، جس طرح ان کی مدد لی گئی، جس طرح انہوں نے اراکین کو غائب کیا، یہ ہمارے ذاتی علم میں آیا ہے کہ 2 ایم این ایز کو جو راضی نہیں ہو رہے تھے آخری وقت تک ان کو ووٹ دینے پر، ان کو گولڑا کے ایک ادارے کے کمپاؤنڈ میں لے جایا گیا۔ وہاں پر 4 گھنٹے ایک کنٹینر کے اندر بند رکھا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا ایجنسیز کے لوگوں کے ہاتھوں کہ وہ عمران خان کو ووٹ دیں۔ حکومت اپوزیشن کے اس الزام سے انکار کرتی ہے۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ مریم نواز 2 ایسے ارکان کا نام لے دیں جنہیں قید میں رکھ کر ووٹ دلوایا گیا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر شیخ رشید کہہ چکے ہیں جس روز وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینا تھا اس روز ہمارے 3 بندے کم تھے، اور آج انہوں نے سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں بھی کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ دکھانے پر 3 بندے نخرے دکھا رہے تھے۔ یہ جو 2-3 لوگ بڑے نخروں سے آئے ہیں آخری ٹائم پہ آئے ہوئے تھے، نخروں میں تھے 3 بندے رکے ہوئے تھے۔ اسلام آباد کی سینٹ سیٹ حفیظ شیخ اور اپوزیشن کے یوسف رضا گیلانی سے ہارے۔ اس وقت یوسف رضا گیلانی کے بیٹے حیدر گیلانی کی فوٹیج منظر عام پر آئی، جس میں وہ تحریک انصاف کے ارکان کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ اس فوٹیج کے بعد تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا اور کل الیکشن کمیشن اس کیس کی سماعت کرے گا۔ تاہم حفیظ شیخ کی شکست کی وجہ یہ تھی کہ حکومتی بینچز پر بیٹھنے والے 17 اراکین نے حکومتی امیدوار کو ووٹ نہیں دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے انکشاف کیا ہے کہ ٹوٹنے والے 17 ارکان کے نام وزیر اعظم کو معلوم ہیں۔ ٹوٹنے والے 17 لوگوں کے نام پتہ ہے؟ عمران خان کو اگر پتہ ہے تو مجھے بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے، پرائم منسٹر کو پتہ ہے ساری باتوں کو۔ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، اس کو پتہ ہے۔ میں نے لسٹ فائل میں تو دیکھی ہے، فائل کو کھولا نہیں۔ فائل میں دیکھیے، فائل کو کھولا نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب وزیر اعظم کو بکنے والے ارکان کے نام معلوم ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی گئی؟
ان سے اعتماد کا ووٹ کیوں لیا گیا؟ کیا کارروائی اس لیے نہ کی گئی کہ ایسا کرنے سے حکومت کی عددی اکثریت ختم ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان کو اپنا اقتدار سے زیادہ محبوب ہے؟ ناظرین جواب لیں گے، ہمارے ساتھ لیں گے اس کے انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید صاحب۔ سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر اب کیا کریں گے آپ؟ اب تو انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے، ان کی طرف سے بھی پوری تیاری ہے، تو یوسف رضا گیلانی کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے، پنجاب میں بھی تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں، ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایک آپ سے التجا ہے جی التجا یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو ان کے جو الیکشن ہوئی ہے، جس طریقے سے وہ الیکشن جیتے ہیں، سب کو پتہ ہے پیسہ چلا ہے اس پہ، انہوں نے ووٹ خریدے ہیں اور انہوں نے سیدھی قانون توڑا ہے اور جرم کیا ہے۔ وہ کیسے؟ الیکشن ایکٹ 2017 یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی 3 اہم چیزیں ہیں، ایک 156 ہے، ایک 167 ہے، 168 ہے جناب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ریزلٹ ہے، جو آپ کا الیکشن ہے، اس کو وائڈ قرار دے سکتی ہے الیکشن کمیشن، اس میں اگر رشوت آفر کی ہو، رشوت چلی ہو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، خود کینڈیڈیٹ سے یا ان کے بہاف پہ کسی اور نے۔ سیدھا کنفیشنل سٹیٹمنٹ موجود ہے ان کے بیٹے کا، مریم کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے کہا کہ ٹکٹ چلی ہے، اور ساتھ ہی میں اس میں یہ بتائیے گا فیصل صاحب، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوتا ہے الیکشن بھی نل اینڈ وائڈ ٹھہرتا ہے، اور یہ جو ممبران جنہوں نے رشوت لی ہے ان کا کیا ہوگا سر پھر؟ بالکل، الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ گارڈ کرے اگینسٹ کرپٹ پریکٹسز، ٹھیک ہے؟ ہم کیوں آئیڈینٹیفائیبل ووٹ کی بات کر رہے تھے؟ آج بڑی آسانی ہو جاتی ہے، ان لوگوں کی تشخیص ہو سکتی۔ میں آپ کو بتا رہا تھا ایک اور سٹیٹمنٹ، وہ ہے راجہ پرویز اشرف کی، فلور آف دا ہاؤس، انہوں نے کہا ایڈوانس پکڑ لیا ہے بھائی۔ یہ تینوں سٹیٹمنٹس آپ سامنے رکھیں اور اس الیکشن ایکٹ 2017 کو آپ سامنے رکھیں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہماری التجا ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں، اچھا فیصل صاحب، یہ آپ کی التجا بالکل برحق ہے، مجھے سر یہ بتائیے گا کہ کیا ابھی ان لوگوں کے نام نہیں پتہ لگ سکے سر کہ جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا تھا؟ نہیں پتہ چل سکے، بالکل نہیں، اور اس کا ایک پرابلم کیا ہے، ان کو ٹریس کرنا مشکل ہے جی، اور ہم یہ چاہ رہے تھے، ہم اوپن بیلٹنگ کے آئیڈینٹیفائیبل ووٹ کے حق میں تھے۔ دیکھیں سپریم کورٹ کا یہ ججمنٹ ہے کہ جی ایبسولوٹ سیکریسی نہیں ہے بیلٹ کی، ٹھیک ہے؟ اگر آج ایبسولوٹ سیکریسی نہ ہوتی اور ایک سٹیج پہ جب انکوائری ہو رہی ہے، ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کس نے اپنے ضمیر بیچے ہیں، کس نے پیسہ لے کے ووٹ دیے۔ اچھا فیصل صاحب، اب واٹ اف یہ نام، ان 16-17 لوگوں کے نام اگر وزیر اعظم صاحب کو بھی پتا ہوں، شیخ رشید صاحب کو بھی پتا ہوں، میں ذرا شیخ صاحب کی زبانی سنا دیتا ہوں آپ کو، ذرا سنیے گا۔ سر 16 ووٹ آپ کے ٹوٹے نا جی؟ 17 ٹوٹے میرے حساب سے 17 ٹوٹنے والے 17 لوگوں کے نام پتہ ہے؟ عمران خان کو اگر پتہ ہے تو مجھے بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے، پرائم منسٹر کو پتہ ہے ساری باتوں کو۔ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، اس کو پتہ ہے جی، پرائم منسٹر صاحب کو پتہ ہے وہ نام کون ہے، وہ 17 لوگ کون ہیں۔ تو سر وہ الیکشن کمیشن تو بات کی بات ہے، آپ کیوں نہیں ایکسپیل کرتے ان لوگوں کو پارٹی سے اپنی؟ بلکہ یہ شیخ رشید صاحب سے سوال کیا گیا، شیخ صاحب نے کہا اگر ہم ان کو ایکسپیل کریں تو ہماری حکومت نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے جی، بات یہ ہے کہ میری سیدھی سی بات ہے کہ ایک سیکنڈ بیچ میں فون آ گیا۔ اچھا جی، سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا میں جب ان کے سامنے ثبوت آئے، نام پتہ چلے، انہوں نے کیا ایکشن لیا تھا؟ 20 ایم پی ایس کو فارغ کیا تھا، اور اس وقت الیکشن بھی آ رہا تھا قریب، ہمیں اس کی پولیٹیکل کاسٹ پے کرنی پڑ سکتی تھی، ہم جا رہے تھے اور وہ جیتے ہوئے ظاہر حلقوں سے آئے تھے، ہماری پوری پارٹی کو اس سے دھچکا پہنچ سکتا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، عمران خان کو پتہ چلتا ہے، وہ تو ایکشن لیتے ہیں۔ اب کیوں نہیں کر رہے سر؟ سر یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر تشخیص ہو سکتی، آئیڈینٹیفائیبل ووٹ ہوتی، یہ جو فیصلہ آیا ہے تو ہمیں بڑی آسانی ہوتی۔ سر وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں آئی نو، وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو بھی ان کے نام پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم ان کو فارغ کرتے ہیں ہماری حکومت نہیں رہتی ہے۔ دس از واٹ ہی سیڈ آن ریکارڈ، کہا ہے وزیر داخلہ صاحب نے۔ ٹھیک ہے، آپ تو پھر کمپرومائز کر رہے ہیں سر، آپ مطلب آپ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ میں
میں پی ٹی آئی کا ریپریزنٹیٹو ہوں, میں پی ٹی آئی کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور باقی جس نے جو کہا ہے آپ ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو فردر لے سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے پی ٹی آئی کا, پاکستان تحریک انصاف کا نقطہ نظر رکھنے کے لیے آپ کے ٹی وی انٹرویو میں آیا ہوں. جی نہیں سر, آپ ایک عوامی نمائندہ, اس میں کوئی شک نہیں سر, بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یور انٹیریئر منسٹر سر, جو کلیم کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ بات پتا ہے. سر یو کین آسک ہم فردر کوسچنز آن دیٹ. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں مجھ سے اسی سے آگے سوال پوچھے تو بہتر ہوگا. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس سے آگے چلیں. اچھا چلیں پھر یہ بتا دیں سر, پھر یہ بتا دیں کہ آپ صادق سنجرانی صاحب کو کیسے بچائیں گے سینٹ میں, کیونکہ اپوزیشن تو تیاری کر چکی ہے اپنی, کیا اسٹریٹجی کیا ہے سر؟ پوری اللہ سے دعا ہے جی, پوری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے, اور دیکھ لیں ان کی میٹنگز چل رہی ہیں, اور سینیٹرز کے اندر 3 سال انہوں نے بڑے زبردست ہاؤس چلایا ہے, اور ان کی اپنے ایک زبردست سینیٹرز کے ساتھ ہم آہنگی بھی ہے. لیٹس سی, بہت سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں, بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ صادق سنجرانی صاحب جو محنت کر رہے ہیں وہ رنگ لائے گی اور وہ الیکشن جیتیں گے. رائٹ, لیکن سر ایسا ہے کہ یہ اخبار رپورٹ کر رہے ہیں کہ 47 اور 53 کا مقابلہ ہے, مطلب اپوزیشن کے پاس 53 ہے اس وقت اور آپ کے پاس 47 بنتے ہیں, تو سر نمبرز تو آپ کے پاس پورے نہیں ہیں, اور اگر یہاں پر کیا آپ کو لگتا ہے سینٹ میں پھر لوگ ضمیر کی آواز سنیں گے دوبارہ اور آپ کو ووٹ دیں گے جیسے پہلے سنی تھی؟ سر سارا اوپن بیلٹ کرے. پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب نے آئینی ترمیم بھی لائی ہے اور سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں اوپن بیلٹ ہو, اور اپوزیشن جو ہے وہ کیوں نہیں چاہتی تھی اوپن بیلٹ ہو, سیکرٹ بیلٹ ہو. یوسف رضا گیلانی کا آپ کے سامنے الیکشن سیدھا قوم نے دیکھا ہے. دوسری طرف وہ جو فوزیہ ہماری کینڈیڈیٹ تھی وہ جیت گئی ہیں, وہاں پورے اسمبلی کی ول تھی پرائم منسٹر کے حق میں, لیکن حفیظ شیخ والی سیٹ پہ نہیں تھی, اور سیدھا پیسہ چلا, اور اس کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں اوپن بیلٹ ہو. اچھا ویسے سینیٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا ایک دفعہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا ریوائز کرنا اپنی پالیسی کو, آپ ذرا نوٹ کریں کہ فوزیہ صاحبہ کو پورے ووٹ مل گئے, پرائم منسٹر صاحب کو پورے ووٹ مل گئے اعتماد کے, بلکہ زیادہ مل گئے پہلے سے, صرف حفیظ شیخ صاحب کو نہیں ملے. تو مسئلہ کہیں آپ کے کینڈیڈیٹ میں تھا, آپ کی گورنمنٹ کا شاید کوئی مسئلہ نہیں تھا, تحریک انصاف کے ساتھ مسئلہ نہیں تھا, لوگوں نے اپنی ناراضی کا اظہار کینڈیڈیٹ سے کیا. واہ واہ, جتنی زیادہ ریئیکشن آئی تھی باقی کینڈیڈیٹس میں وہ تو جیت گئے ہیں, اور یہ صرف یہ کیوں آ رہے ہیں اس پہ تو بڑی کنسنسس بھی تھا. لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے سامنے ہے, یہ آپ پڑھیں تو صحیح نا, یہ سیدھا آپ کو بتاتا ہے کہ حفیظ شیخ کیوں الیکشن آ رہے ہیں. اور پورے پاکستان سے ہم, خیبر پختونخوا میں 10 سیٹیں بنتی تھی, 10 کی 10 نکالی. ہم ہر جگہ الیکشن جیتے ہیں, 4 صوبوں میں جیتے ہیں, ایک اسلام آباد میں بھی ایک سیٹ جیتے ہیں, لیکن اس کی 7 والی سیٹ پہ اسلام آباد میں ہار گئے. ویڈیو سامنے ہے, مریم کا بیان سامنے ہے, راجہ پرویز اشرف کا بیان سامنے ہے. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد تو آپ کو سوال ہی نہیں پوچھنا چاہیے, سیدھا جواب ہے آپ کے پاس. آپ کہہ رہے ہیں کنسنسس تھا, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے کہا تھا وہ حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیں گے, لوگوں نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا تھا, سندھ سے کئی لوگوں نے کیا تھا, ایک قد کیا تھا, اور انہوں نے پھر کہہ بھی دیا تھا ایک دن پہلے الیکشن سے کہ جی محفوظ ہے اور حفیظ شیخ کو جائے گا میرا ووٹ. اچھا سینیٹر صاحب, سر یہ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ملاقاتیں ہو رہی ہیں آپ کے اتحادیوں سے, بلاول بھٹو صاحب مل رہے ہیں جا کے طارق بشیر چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں بزدار صاحب کے حوالے سے بات بھی ہوئی, ووٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی. پنجاب میں کوئی تبدیلی کے اشارے ہیں؟ یہ بھی خبریں ہیں کہ شاید عمران خان صاحب خود جو ہے وہ ایک بڑی تبدیلی چاہتے ہیں پنجاب میں. دیکھیے بات سنیں, یہ اپوزیشن والے جو ان کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہے, انہیں لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے, سڑکوں پہ نکلے, عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا استعفے دو, انہوں نے ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا چند لوگوں کی کرپشن بچانے کے لیے ہم کیوں استعفے دیں, سب نے انکار کیا ہے. انہوں نے کہا ہم لوگوں کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے, ان سب نے انکار کیا ہے. اور سارے ان کے ایم پی ایس تو بزدار صاحب سے ملتے رہتے ہیں, آپ کو نہیں پتا, ہر دن, اور سارے خوش ہیں. پہلی بار ہوا ہے کہ نون لیگ کے جو ایم پی ایز ہیں وہ وزیر اعلیٰ کو ملتے ہیں, اور وزیر اعلیٰ انہیں ٹائم بھی دیتے ہیں اور ان کے کام بھی ہوتے ہیں. یہ پہلے نہیں ہوا. کرے کوشش, لے کے آئے بزدار صاحب کے خلاف عدم اعتماد, دیکھتے ہیں پتہ چلے گا. ہمت ہے, آئے کرے, پھر دیکھیں گے. باتیں کرتے ہیں ہر چیز. لیکن آپ کے اتحادیوں نے سر کوئی کلیئر کٹ جواب نہیں دیا. مطلب جب ان سے پوچھا گیا, ٹیلی ویژن پہ بھی پوچھا گیا کہ بھئی آپ عثمان بزدار صاحب کو سپورٹ کریں گے, تو وہ انہوں نے کوئی ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا, جس سے بڑا ابہام پیدا رکھتا ہے. آپ کے اتحادی بڑا کنفیوژن رکھتے ہیں.
وہ تو ان سے سوال پوچھے. اتحادی ہمارے ساتھ ہے. کل میں چیمہ صاحب کو سن رہا تھا, اچھی باتیں کر رہے تھے, اور ہمارے ساتھ ہے اتحادی جی, ہم سب ایک ہیں اور ہماری وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے پنجاب کی صورتحال آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ اچھے حالات ہیں اتحادیوں کے ساتھ. ہمارے ملاقاتیں ہوتی ہیں, سیاسی پارٹیاں, سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے, چیئرمین کا, ڈپٹی چیئرمین کا, ملاقاتیں ہر طرف جا رہی ہیں. ہمارے جو امیدوار ہیں صادق سنجرانی وہ بھی مل رہے ہیں, پیپلز پارٹی والوں سے بھی, باقیوں سے بھی مل رہے ہیں. یہ ہوتا ہے الیکشن کے دنوں میں, جب یہ انشاءاللہ ہار جائیں گے اس کے بعد یہ ٹھنڈے ہو کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے فیصل جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ کے قیمتی وقت تھا. یہ تو تھی حکومتی رائے, حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. اپوزیشن نے بھی اپنے پتے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں, کیا کرے گی اب اپوزیشن, بات کریں گے طلال چودھری صاحب سے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین, طلال چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. چودھری صاحب کیا کریں گے, کیا اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, اس اسٹریٹجی میں آپ کے پاس نمبرز کتنے ہیں, کیا ان نمبرز کو آپ سنبھال پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو یہ اس وقت ماحول ہے, اس میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کچھ ادارے یا ان کے لوگ جو ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ان لوگوں کا اندازہ جو ہے وہ بالکل غلط نکلا ہے. اور پریکٹیکلی تھوڑا آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی اسٹریٹجی میں, پلان میں یا طریقہ کار یا کام کرنے میں فرق نظر آیا ہے, مگر کام انہوں نے اپنا کیا ہے جو کہ وہ کافی دیر سے کر رہے ہیں, جو انہیں نہیں کرنا چاہیے. چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہے, یہ اگر اس میں پچھلی دفعہ بھی ساری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے سینیٹر زیادہ تھے, مگر جو کچھ ہوا وہ پھر عمران خان کو بھگتنا پڑا. اور اب دوبارہ ایک چانس ہے. عمران خان کی نیت اور ان کی جو کال و فیل کا اگر تضاد نہیں ہے, تو جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو اور اوپن الیکشن ہو, تو اس کے لیے تو بہترین یہ موقع ہے کہ عمران خان اپنی نیت اور اپنی لیڈرشپ, اگر وہ کوئی جینون اندر سے کوئی تھوڑا بہت لیڈر ہیں تو وہ بن کر دکھائیں. اس کی امید ہمیں کم ہے, مگر ہم جو بیہیویئر ہے یا جو حکومت کس طرح سینٹ میں کرتی ہے وہ ہم دیکھیں گے, تاکہ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو کال و فیل ان کا جو تضاد جو ہے اس پہ یہ ایکسپوز ہوں گے لوگوں کے سامنے. چودھری صاحب جن سینیٹرز نے پہلے ووٹ نہیں دیا, یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں جب سنجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد آنا تھا, جب جنہوں نے تب ووٹ نہیں دیا تھا وہ اب دے دیں گے. میرے خیال 14 لوگ بنتے تھے شاید وہ. میرا خیال ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے سینیٹرز ریٹائر بھی ہو گئے ہیں, اور ان 14 میں سے بڑی تعداد جو ہے وہ نکل بھی گئی ہے. مگر اس کے باوجود دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی ووٹ دے یا نہ دے, مگر اداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ بھی آپ ان کو بلیک میل کریں, ان کو اٹھایا جائے, ان کو پریشرائز کیا جائے, ان کو ان کی فائلیں دکھائی جائیں, ان کو کہا جائے کہ آپ کانسیکوینسز کے لیے تیار ہو جائیں, نیب سے ڈرایا جائے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے, اور ہم سمجھتے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے. اور یہ کام انہوں نے یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس اور گیلانی صاحب کے ووٹ میں بھی کیا ہے. صرف فرق اتنا تھا کہ اس دفعہ انہوں نے حکومتی جماعت کے جو لوگ تھے ان کو سنبھالا ہے, یعنی جو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے ان کو اٹھایا بھی ہے, ان کو بلایا بھی ہے, ان کو دھمکایا بھی ہے, اور وہ سارے کام کیے ہیں جو کہ وہ جس کے وہ ماہر ہیں. ہاں, مگر صرف اتنا ضرور انہوں نے اس دفعہ فرق کیا ہے کہ ہمارے لوگ جو تھے, جو کہ پی ڈی ایم کے لوگ تھے, ان پہ اس طرح پریشر یا اس طرح وہ والی چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں. یہاں پر یہ اداروں کا کام ہی نہیں ہے. کوئی بکتا ہے, کوئی جھکتا ہے, کوئی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر کوئی پولیٹیشین کرے گا تو وہ بھگتے گا. اور ہمارا مقابلہ عمران خان سے ہے تو ہمارا سیاسی مقابلہ ہونا چاہیے. اگر ہم کہیں اصولوں کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم ایکسپوز ہوں گے, لیکن یہ اگر ہمارا سیاسی مقابلہ ہے تو سیاسی میدان میں ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے سے وہ طاقتیں جو ہے وہ ہٹ کے اپنا کام کریں. پاکستان پہلے ہی کمزور ہو رہا ہے. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا, پنجاب میں تبدیلی لانے کا کوئی آپ کی جماعت کا ارادہ ہے, آپ ساتھ دیں گے باقی پی ڈی ایم کا اگر ایسا فیصلہ حتمی طور پہ ہوتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے
تو سر پوزیشن کیا ہے, کس طرح لائیں گے آپ, کاف لیگ کو منائیں گے؟ دیکھیں ایک ہی طریقہ ہے پنجاب میں تبدیلی کا, مسلم لیگ نون کا اگر کسی کو ووٹ چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ ہو, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اچھا, ہماری یہاں اکثریت ہے, اکثریت بھی بہت زیادہ ہے, سو اس پہ کسی اور امیدوار یا کسی اور آپشن پہ غور نہیں ہوگا. تو کون, ابھی حمزہ صاحب ہیں آپ کی نظر میں, وہ آئیں گے, اور باقی کیا کوشش کی جا رہی ہے آپ کی طرف سے؟ دیکھیں اکثریت جو ہے پہلے بھی ہماری تھی, پہلے بھی جس طرح جہاز بھر کے اور جس طرح لوٹوں کے جہاز بھرے گئے ہیں وہ بھر بھر کے پنجاب میں تہس نہس کیا گیا ہے ہمارے مینڈیٹ کو. اب آپ کے سامنے ہے پورا پنجاب اس کی سزا بھگت رہا ہے, لاہور والے کوڑے کی شکل میں اور پورا پنجاب جو ہے وہ بیڈ گورننس کی شکل میں, نہ کہیں پولیس نظر آتی ہے, نہ کوئی گورننس نظر آتی ہے, نہ ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے. تو یہ سارا پنجاب پورا بھگت رہا ہے, پورے پنجاب کو سزا جو ہے وہ عمران خان. اتحاد کریں گے کاف لیگ کے ساتھ, اتحاد کریں گے تو کن شرائط پہ کریں گے, ان کو کیا دیں گے, اپنے لیے کیا رکھیں گے, یہ کیا کریں گے, اور وزیر اعلیٰ کا آپ کی طرف سے کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ یقیناً ہماری جماعت ٹائم آنے پر اس کا کرے گی, لیکن اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں پنجاب میں اس وقت ہماری پارلیمانی پارٹی کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ حمزہ شہباز ہے. اور حمزہ شہباز جو ہے اگر آپ دیکھ لیں کرائٹیریاز بہت سارے دوسرے جو اویلیبل لوگ ہیں تو ان سے بہت بہتر اور بڑے مجے ہوئے آدمی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس بات سے میں نے جو اہم بات یہ کی ہے کہ ہمارا وہاں حق بنتا ہے, وہاں پر سوائے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نون لیگ کے امیدوار کے علاوہ کوئی آپشن پہ غور نہیں کریں گے. اگر اس پر کوئی جماعتیں تیار ہوتی ہیں تو بالکل ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. کیا پی ڈی ایم کی جماعتیں تیار ہیں, باقی پیپلز پارٹی تیار ہے اس پر؟ دیکھیں یقیناً جی, ہم نے جہاں پر ہر جگہ ہم پی ڈی ایم سے مل کے فیصلے کرتے ہیں, اور بہت ساری جگہ پر اگر گیلانی صاحب کی جیت ہو تو اس میں اگر نون لیگ جو ہے وہ اپنا رول پلے نہ کرتی تو یہ گیلانی صاحب کی جیت نہ ہوتی. اسی طرح بہت سارے اور فیصلے ہیں جہاں پر ہم مثلاً پی ڈی ایم کی صدارت کا معاملہ ہے, ہم سب سے بڑی جماعت اپوزیشن کی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اس کے باوجود ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو زیادہ بہتر سمجھا, بلکہ اتحاد کے لیے بہتر سمجھا تو انہیں آگے کیا. تو اس لیے ہم پی ڈی ایم سے مل کر پی ڈی ایم سے ایک یونینیمس فیصلے کرتے ہیں, مگر یہاں پر ایز اے سیاسی کارکن اور مسلم لیگ نون کے کارکن کے طور پر یہاں پر تو ہمارا کوئی 19-20 کا فرق نہیں ہے جماعتوں کے ساتھ, یہاں تو 100 اور 20 کا فرق ہے. یعنی یہاں ہم سب سے لارجسٹ پارٹی ہیں پنجاب کے اندر, اور باقی لوگ تو قریب بھی نہیں ہیں. سو یقیناً جو بڑی تشنہ لب ہیں جن کے بارے میں آپ ابھی کھل کے بتا نہیں رہے سر, پہلی موو کیا ہونے جا رہی ہے؟ فرسٹ ٹھیک ہے آپ راضی کر لیں گے پی ڈی ایم کو, سب کچھ ٹھیک ہے, آپ کی اکثریت بھی سب کچھ ٹھیک ہے, آپ پہلی موو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کاف لیگ سے بات کریں گے, ایک ہی حل نظر آ رہا ہے فی الحال تو. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی گورننس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور پنجاب کو بزدار کی شکل میں سزا دی جا رہی ہے, اس کے ساتھ جو بھی لوگ کھڑے ہیں انہیں سوچنا ہے, کیونکہ وہ پرویز الہی صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں, یا تو وہ سب لوگ پاکستان کے لوگوں اور خصوصاً پنجاب کے لوگوں کو جواب دیں کہ آپ ایک ایسے آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ پنجاب کے لیے اس وقت سزا بنا ہوا ہے, پنجاب کے لوگوں کا جس طرح انہیں سرو کرنا چاہیے وہ اس میں اہلیت نہیں ہے. سو وہ تو انہیں سوچنا پڑے گا. ہم لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ دوں, میں نے آپ کے کہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب نون لیگ کے بنانے کے لیے ہم سے کوئی رابطہ کرتا ہے یا ہم سے کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل کرنے کے لیے رابطہ کرے تو اس کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ یہاں پر وزارت اعلیٰ کا امیدوار نون لیگ کا ہی ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا سر, سینٹ میں اگر آپ چیئرمین سینٹ نہیں بنوا پاتے اپنا, پھر اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ سڑکوں پر آئیں گے؟ کیونکہ پھر ایسا لگتا ہی ہے کہ پھر جو ان ہاؤس چینج کی آپ لوگوں کو امید تھی وہ تو دم توڑ جائے گی اس کے بعد.
देखिए, चेयरमैन सेनेट जो है वो अगर अब भी नहीं बनता तो फिर इसका मतलब हमारे तो नैरेटिव पर मोहर लग जाएगी। और अगर कुछ जमातें जो हैं वो झिझकती हैं या थोड़ी जमातें जो है स्पेस देती हैं अभी अदारों को, वो फिर उनको समझ आ जाएगा कि वाकई जो मियां नवाज साहब, चूंकि वक्त कम है लेकिन बहुत शुक्रिया, आपका मौकफ आ गया। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। पीपल्स पार्टी की ऑफर ने एक बार फिर हुकूमत के लिए परेशानी पैदा कर दी है। सेनेट चेयरमैन के अहम तरीन मार्के में हुकूमत को इत्तेहाद बरकरार रखने का चैलेंज दरपेश है क्योंकि सबसे बड़ी और अहम तरीन इत्तेहादी जमात MQM एक बार फिर डामाडोल हो रही है। 3 वोटों के बल पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे का मुतालबा किया जा रहा है। हफ्ते के रोज MQM के वफ्द ने वजीर आज़म से मुलाकात की और वादे ना पूरे करने की शिकायत के साथ मुतालबा रखा था कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा दिया जाए। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वजीर आज़म का रवैया दुरुस्त नहीं है। वजीर आज़म अगर इसी तरह अपनी पार्टी का डिप्टी चेयरमैन लाएंगे तो हम 12 मार्च से मुतालिक फैसला करने में आज़ाद होंगे। हुकूमत को डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार का ऐलान इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद करना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी यही बात मीडिया पर भी कर चुके हैं। खबर यह है कि पीपल्स पार्टी ने MQM पाकिस्तान से राबता करके डिप्टी चेयरमैन की ऑफर की है। इस खबर को PDM से जुड़ी दूसरी खबर के साथ जोड़कर देखें नाजरीन तो तस्वीर ज्यादा साफ दिखाई देती है। आज PDM की जानिब से चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी का नाम मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया गया, लेकिन अहम बात यह है कि PDM की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से कोई नाम सामने नहीं आया। यानी MQM के लिए PDM की ऑफर बदस्तूर मौजूद है और MQM ने भी पीपल्स पार्टी की पेशकश को वाज़े तौर पर रद्द नहीं किया। इससे पहले सेनेट इलेक्शन के मौका पर भी MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान राबते जारी थे। बिलावल भुट्टो ने MQM को पीपल्स पार्टी के साथ मिलने का एलानिया पेशकश की थी और तब भी MQM की तरफ से यही तासुर सामने आया था कि वफाकी हुकूमत के साथ इत्तेहाद जारी रखना है या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। जहाँ तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात है, वो हुकूमत से जो मुतालबा कर रहे हैं हकूक के लिए, कराची के हकूक के लिए, वो PDM के प्लेटफॉर्म से या अपोजिशन के साथ मिल के उसका आवाज़ में, उसमें मुतालबा में ज़्यादा ताकत होगा और हम उम्मीद करते हैं कि वो हर जगह हमारे साथ। देखिए, आज तक तो MQM PTI के साथ खड़ी हुई है, आइंदा का कुछ पता नहीं कि क्या होगा। माजी में भी पीपल्स पार्टी की तरफ से MQM को सिंध हुकूमत में हिस्सा देने की खुली ऑफर की गई थी, लेकिन तब MQM ने इस पेशकश को ठुकराते हुए वफाकी हुकूमत के साथ रहने को ही तरजीह दी थी। आप अपना अलायंस तोड़े PTI के साथ, खत्म करें, गिरा दो इमरान की हुकूमत को, कराची को बचाओ, हम आपके साथ रहेंगे। जितने वजारतें वफाक में MQM के पास है हम सिंध में देने के लिए तैयार है। शर्त ये है कि इमरान को घर भेजे। हालांकि सिंध हुकूमत में हिस्सेदारी की ऑफर्स MQM के लिए बहुत अहम थी क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सियासत कराची के गिर्द घूमती है। MQM का माजी हाल और मुस्तकबिल कराची के बगैर अधूरा है और इस हवाले से MQM को जो सियासी फायदा सिंध हुकूमत से हासिल हो सकता है वो वफाकी हुकूमत नहीं दे सकती। यही नहीं नाज़रीन, बल्कि 2.5 साल के इत्तेहाद में MQM को शिकायत ही रही हैं कि PTI हुकूमत ने उनसे किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया। हमें वो जवाब बता दीजिए कि हम हुकूमत में क्यों शामिल, हम वहाँ क्या करें। आपने हमसे किए हुए एक भी नुक्ते पर अमल दरामद नहीं। लग ये रहा है कि MQM इस बार अपना मुतालबा मनवाकर ही दम लेगी, चाहे वो हुकूमत की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त हो या अपोजिशन की तरफ से। और ज्यादा इम्कान किस जानिब है, पूछेंगे जनाब मजहर अब्बास साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मदर साहब, ये अभी ऑफर खुली छोड़ी है PDM ने, उन्होंने अपना चेयरमैन सेनेट तो नामजद कर दिया मगर डिप्टी चेयरमैन का नाम अभी नहीं दिया और ऑफर भी दी है MQM को। आपको लगता है कि किसी पॉइंट पे MQM मजीद संजीदगी से सोच सकती है कि वो इस ऑफर को कबूल कर ले? शुक्रिया अली। देखिए, मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है और उसकी बड़ी बुनियादी वजह ये है कि अगर ऐसा होता तो फिर MQM जो है वो गिलानी साहब को वोट दे देती, इसलिए कि या तो क्योंकि MQM की जो हुकूमत से मुज़ाकरात हुए हैं इससे पहले उसमें डिप्टी चेयरमैन की कंडीशन नहीं लगाई थी MQM ने, और उसकी बड़ी बेसिक वजह है कि MQM के और जो मुतालबात हैं उनमें से शायद ही कोई मुतालबा है जो अब तक पूरा हुआ हो, जिसमें उनके ऑफिसेस का खोलना, मरदमशुमारी का मसला,
उसके अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मसला, कोई भी एक मुतालबा एमक्यूएम का, मां सिवाय इसके कि जो अगर फंड्स वगैरह की बात करें तो कुछ थोड़े बहुत फंड्स मिल गए होंगे, लेकिन अदरवाइज एमक्यूएम के बुनियादी मुतालबात कोई भी पूरे नहीं हुए। लेकिन उसके बावजूद एमक्यूएम जुड़ी हुई है हुकूमत के साथ, वफाक के साथ। वो ये जरूर सोचेंगे कि देखिए डिप्टी चेयरमैन किसका होगा। इस वक्त पीटीआई सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उनके इस वक्त सेनेट में, और जो चेयरमैन के लिए उन्होंने नामजद किया है वो उनके इत्तेहादी हैं। तो क्या चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वो दोनों इत्तेहादियों को दे देंगे? तो फिर पीटीआई के अंदर भी ये सवाल उठेगा कि भाई फिर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हमारा एक आदमी भी सेनेट की इस पोजीशन पे नहीं है, ना हमने अपना चेयरमैन बनाया, और अगर डिप्टी चेयरमैन भी इत्तेहादी को दे देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? लेकिन दूसरी तरफ उनको नशिस्तें चाहिए जरा भी, वैसे ऑलरेडी जो है वो मेजॉरिटी में नहीं है इस वक्त सेनेट में। तो सादिक संजरानी साहब ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई इत्तेहादी उनसे अलग हो। तो ये अच्छा मौका है एमक्यूएम के लिए, यानी अगर हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखें। लेकिन क्या एमक्यूएम या जो उनकी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एमक्यूएम को ये कंसेशन देगी, एमक्यूएम के को नामजद करेगी एमक्यूएम के नॉमिनी को? अगर हम जिस नंबर गेम्स में देखें तो इमरान खान साहब के पास कम इस चीज के ऑप्शन है कि वो एमक्यूएम की इस पेशकश को या एमक्यूएम की इस कंडीशन को। लेकिन अभी आपने जिस तरह खालिद मकबूल का सुनाया कि उन्होंने अभी तक डिमांड नहीं की है गवर्नमेंट से, उन्होंने ये कहा है कि जब इत्तेहादी बैठेंगे तो फिर फैसला करेंगे। तो असल चीज ये है कि वो अंडर कंसिडरेशन है, वो रूल्ड आउट भी नहीं कर रहे। अगर बिल्कुल भी गवर्नमेंट ने रूल्ड आउट कर दिया तो शायद एमक्यूएम जो है वो पीडीएम के साथ जा सकती है इस हद तक। बिल्कुल ठीक। और जाहिर है वो ये चाहेंगे कि उनका डिप्टी चेयरमैन आए, तो वो बड़ी बात है। और उनके डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार जो मेरी इत्तलात हैं वो फैसल सब्जवारी हैं। अच्छा, फैसल सब्जवारी साहब आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मजहर अब्बास साहब, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। आज दुनिया भर खवातीन के हुकूक का दिन मनाया गया। इस दिन खवातीन ने पहली बार मुनज़्ज़म होकर नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। नाज़रीन, जब 1908 में अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में फैक्ट्री की खवातीन वर्कर्स ने गैर मुसावी सलूक पर एहतजाज किया था, अमरीका की सोशलिस्ट पार्टी ने उस दिन को खवातीन का आलमी दिन करार दिया था। उसी दिन की मुनासबत से पाकिस्तान के कई शहरों में भी औरत मार्च भी मुनक्किद किया गया। वही औरत मार्च नाज़रीन जिसमें शरीक शुरका के नारे और मानी खेज प्ले कार्ड्स खबरों की जीनत और सोशल मीडिया का मौजू बनते रहते हैं। आज भी औरत मार्च में माशरती रवैयों के खिलाफ वही मुतालबे दोहराए गए। सिनफी इम्तियाज पर मबनी रसूमात से बेजारी का इजहार किया गया। हम खवातीन के मुतालबात के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हम माशरती जबर और ज्यादतियों के हामी हैं, बल्कि इसकी मुखालफत करते आए हैं। लेकिन खवातीन के हुकूक के मुतालबे में अमरीका और यूरोप की जो मिसालें दी जाती हैं, ये सोचे समझे और जाने बगैर कि जिस मगरबी दुनिया के हवाले दिए जाते हैं, जिसके मिसालें दी जाती हैं, इसकी तारीख क्या थी, जिस रोशन ख्याली और खवातीन के हुकूक की बुनियाद पर मगरब की तारीफें की जाती हैं, वो तो इस्लाम 1400 साल पहले ही लागू कर चुका था। जब दुनिया की औरतों के साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा था, जब बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, इन्हें जिंदा गाड़ दिया जाता था, इन्हें हकीर और जानवर से भी बदतर समझा जाता था, इंसानियत सोच सजाएं दी जाती थी, बेटी की पैदाइश शर्मिंदगी समझी जाती थी, तब इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, दिलवाई, मकाम दिया, एहतराम दिया, वरासती हुकूक दिए जिनका तब तसव्वुर तक नहीं था। कुरान के अंदर सूरह निसा के अंदर वरासत डिस्क्राइब हुई। तो ये बड़ी लंबी जद्दोजहद है जो यूरोप ने भी की है और हम आज कर रहे हैं। आप तसव्वुर कीजिए, हम आज कर रहे हैं, जबकि हमें मिला ये सहीफा हमें मिला 1400 साल पहले। मैं 1400-1500 साल पुरानी बात कर रहा हूँ कि जहाँ कुरान ने वजाहत कर दी कि औरत के हुकूक दुनिया में सदियों तक ये नहीं आए। औरतों के हुकूक और आज़ादी की बातें करने वाली मगरबी दुनिया आज भी दोहरे मयार पर खड़ी है। आज यूरोपीय मुल्क स्विट्जरलैंड में खवातीन के नकाब पर मुमकिना पाबंदी की खबरें आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ स्विट्जरलैंड हिजाब पर पाबंदी के हवाले से एक रेफरेंडम हुआ था, जिसमें आवाम की अक्सरियत ने हिजाब पर पाबंदी के हक में वोट देकर साबित किया कि रोशन ख्याली का दावेदार मगरब आज भी तंग नजरी मौजूद है। यूरोप ने कितनी कोशिश की है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, ये इस्लामोफोबिया अब उसके अंदर रेट्रोग्रेसिव अंदाज से वहाँ बात चल रही है, जो अफसोसनाक है कि नन जा सकती है हिजाब करके, मगर औरत मुसलमान औरत नहीं जा सकती। ये औरत के हुकूक पर ज़र्ब नहीं है, बहुत बड़ी ज़र्ब है।
ये ह्यूमन राइट्स की बात यूरोपियन यूनियन को समझ नहीं आई। अमेरिका जिसे जद्दियत पसंदी जिद्दत का चैंपियन समझा जाता है, 50-60 साल पीछे चले जाए नाज़रीन तो पता चलेगा कि वहाँ तो औरतों के एक तबके को तो वोट डालने तक की इजाज़त नहीं थी, इन्हें वरासती हुकूक नहीं थे, मुलाजमतों के महदूद मौक़े थे, हत्ता कि वोट तक देने की बुनियादी हक से भी इनको महरूम रखा जाता था, जिसके लिए अमरीकी ख़वातीन को तकरीबन 125 साल की जद्दोजहद करना पड़ी। फिर कहीं जाकर इन्हें वोट डालने की मशरूत इजाज़त मिली, जिसको 60 की दहाई में मुकम्मल तौर पर बहाल किया गया। मगरबी दुनिया के हाथों ख़वातीन के हुकूक की पामाली ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। चंद सदियां कबल भी अमरीका और यूरोपीय मुल्कों में औरतों के साथ जो कुछ होता था सुनकर रूह कांप जाती है। 16वीं-17वीं सदी तक बरतानिया में एक अलमनाक कानून नाफिज था, औरतों को चुड़ैल करार देकर जिंदा तक जलाया जाता था। एक वक्फा लेंगे, बाद मजीद मौज़ूआत डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, बज़ाहिर चमकती दमकती मुस्कुराती शाही ज़िंदगी में कैसे कैसे दुख हैं, कैसी कैसी साजिशें हैं, दिल को जलाने वाली रुलाने वाली कैसी कैसी बातें हैं। इस सब का इंकशाफ उन लोगों ने किया है जो 1 साल पहले तक खुद इसी शाही ज़िंदगी का हिस्सा थे। नाज़रीन, ड्यूक और डचेस थे, यानी नवाब थे, जो कैमरों के सामने मुस्कुराते थे और शाही महल की दीवारों के पीछे आंसू बहाते थे। बरतानिया का शाही खानदान किस कदर संगदिल है, किस कदर तंग नजर है, मेगन मर्कल के इंटरव्यू ने तमाम नकाब उतार दिए हैं। मेगन मर्कल शहजादा हैरी की अहलिया हैं। शहजादा हैरी बरतानिया के शाही खानदान के फर्द हैं और शादी के बाद दोनों ने शाही जिंदगी को छोड़ दिया था। और अब मेगन मर्कल के इंटरव्यू से मालूम हुआ है कि उनके लिए क्या क्या उलझनें खड़ी की गई हैं, इन्हें कैसे कैसे रवैयों का सामना करना पड़ा, जिससे वो शाही जिंदगी छोड़ने जैसा इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुई हैं। यहाँ तक कि मेगन खुदकुशी का भी सोचने लगी थी। मेगन मर्कल और शहजादा हैरी का अमरीकी टीवी को धमाका खेज इंटरव्यू शाही खानदान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। इंटरव्यू में शहजादा हैरी और उनकी अहलिया ने वो वजूहात भी बताई हैं जिनके बायस उन्होंने शाही जिंदगी से दस्तबरदार होने का फैसला किया था, और ये भी बताया था कि शाही खानदान के साथ गुजारे वक्त के दौरान इन्हें किन तल्ख तजुर्बात का सामना करना पड़ा। शाही खानदान ने उनके साथ मुतसाबाना रवैया अख्तियार किया। जब शहजादा हैरी और मेगन के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी तो शाही खानदान के उसूल ही बदल दिए गए। नए उसूलों के तहत हैरी और मेगन का बच्चा शहजादे का लक़ब नहीं ले सकेगा। नाज़रीन, दोनों को सुनाने के लिए ये बातें भी की जाती थी कि पैदा होने वाले बच्चे की रंगत कितनी सया होगी। जब एंकर ने मेगन मर्कल से पूछा कि ये बात किसने की थी तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। मेगन मर्कल की गुफ्तगू सुनकर मालूम होता है कि शाही खानदान का हिस्सा बनना नफ्सियाती तौर पर किस कदर तबाहकुन है, और एक वक्त पर वो खुदकुशी करने के बारे में भी सोचने लगी थी। जब इन्हें महसूस हुआ कि वो खुदकुशी करने जैसे इकदाम के बारे में सोच रही हैं, जिसका मतलब है उनकी ज़हनी सेहत शदीद मुतासिर हो रही है, तो उन्होंने शाही खानदान को ये तमाम बातें बताकर मदद मांगी, लेकिन इन्हें कोई सहारा नहीं दिया गया। ने इस बारे में यह भी गुफ्तगू की कि शाही खानदान में शामिल होने से वो अपनी आज़ादी से महरूम हो गई थी, इन्हें बोलने की आज़ादी हासिल नहीं रही। उन्होंने कहा कि शाही खानदान का हिस्सा बनने के बाद इन पर पाबंदियां लगाई गई, इन्हें कहा गया कि वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती। इसके बाद वो तन्हाई का शिकार होती गई। शाही खानदान के एक फर्द ने इन्हें कुछ अरसे के लिए खामोश रहने का कहा, जिसके बाद वो कई महीनों तक घर से बाहर नहीं निकली। शहजादा हैरी ने बताया कि जब वो शाही खानदान से अलग हुए उसके बाद उनके वालिद चार्ल्स ने उनका फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया था। ताहम शहजादा हैरी के मुताबिक उनकी अपनी दादी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वो वीडियो कॉल पर उनके बेटे से बात भी कर चुकी हैं। शहजादा हैरी ने इंटरव्यू में अपनी वालदा शहजादी डियाना का शाही खानदान से अलहदगी का हवाला भी दिया। शहजादी डायना ने अगस्त 1996 में शहजादा चार्ल्स से तलाक ली और शाही खानदान से अलग हो गई थीं। हैरी ने कहा कि वो सोच भी नहीं सकते कि उनकी वालदा को तनहा किन किन हालात से गुजरना पड़ा। मेरी और मेगन के लिए ये इंतहाई मुश्किल लम्हा था। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो चाहता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।